ضرورت شیخ کامل۔ اسلام اس صداقت کا نام ہے جو ازل سے ابد تک رہے گی۔ اس سچائی کی تبلیغ کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ اسی صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کے خاطر حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے۔ یہی وہ منزل ہے جس کی نشاندہی تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے کی، اور یہی وہ معتقدات ہیں جن کے بنی نوع انسان کے دلوں میں راسخ کرنے کے لیے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے۔ جب سلسلہ نبوت و رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو گیا تو اب دنیا کی رہنمائی مجددین ملت، اولیاء اللہ اور علماء کی طرف منتقل ہو گئی۔ اگر تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب محض کتابوں اور لٹریچر کے مطالعے سے ہو سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ بعثت انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری نہ فرماتا، بلکہ اپنی کتاب ہدایت کسی اور ذریعے سے اہل دنیا کے پاس بھیج دیتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت انبیاء کو تعلیمات آسمانی پر عمل کا اکمل نمونہ بنا کر دنیا والوں کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمائے، تاکہ لوگ ان بزرگ ہستیوں کی فیض صحبت سے اپنے نفوس کا تزکیہ کریں۔ حضرت مولانا عبد الرحیم نقشبندی مد ظلہ عالی فرماتے ہیں، جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ فن طبابت کا علم کتابوں میں مذکور ہے، اگر آج تک کوئی طبیب یا ڈاکٹر ایسا نہیں گزرا جس نے میڈیکل کالج میں باقاعدہ تعلیم نہ پائی ہو اور اتباع کی صحبت میں بیٹھ کر ہاؤس جاب اس فن کی عملی تربیت حاصل نہ کی ہو، اس طرح اسرار روحانی کی جاننے اور سیکھنے کے لیے روحانی کالج یعنی خانقاہ میں تربیت حاصل کرنا اور طبیب روحانی یعنی مرشد کامل کی نگرانی میں رہنا گزیر ہے۔ کتابوں سے نوازوں سے نظر سے پیدا، کتابوں سے نوازوں سے نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ تو اپنی مشتخا کی یعنی وجود کو کندن بنا، اسی مقصد کے لیے کسی کامل سے ارادت پیدا کر۔ حضرت ابو زید فرماتے ہیں کہ جس کا کوئی شیخ نہیں تو اس کا رہبر شیطان ہے۔ مزید فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد ابو علی دقاق سے سنا ہے کہ جو درخت خود اگا ہو وہ پتے اور کانٹے تو لاتا ہے لیکن اکثر پھل نہیں دیتا۔ حضرت مجدد الفسانی ثناء اللہ پانی پتی سے فرمایا کرتے تھے کہ بدن کے قرب کا دلوں کے قرب پر بڑا اثر پڑتا ہے، یہی وجہ ہے کہ کوئی صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ صحابہ نے راہ خدا میں جو نفس جو خرچ کی ہے، اگر دوسرا کوئی احد کے برابر سونا خرچ کرے تو دونوں برابر نہیں۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں، عادت اللہ یوں ہی جاری ہے کہ کوئی کمال مقصود بدون استاد کے حاصل نہیں ہوتا۔ جب اس راہ میں آنے کی توفیق ہو، استادی طریق ضرور تلاش کرنا چاہیے جس کے فیض و برکت صحبت سے مقصود تک پہنچے۔ حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں کہ عالم کو چاہیے کہ تدریس یعنی علم کی فراغت کے بعد صحیح مرشد متبع سنت کی صحبت میں کم از کم 6 ماہ اصلاح نفس کے لیے رہے، مگر وہ اپنے سب دعوے مٹا کر رہے۔ یہ نہ کہ میں فلاں عالم ہوں یا سید زادہ ہوں یا فلاں قاری صاحب ہوں۔ حضرت حکیم الامت مزید فرماتے ہیں کہ اہل اللہ کی صحبت فرض عین قرار دیتا ہوں، کیونکہ اصلاح نفس بدون صحبت اہل اللہ عادتاً محال ہے، اور جب اصلاح نفس فرض ہے تو مقدمہ فرض کا بھی فرض ہوتا ہے، بلا فرض کا موقف علیہ کیوں کر فرض نہ ہوگا۔ اصل بات یہ ہے کہ نفس کی اصلاح فرض عین ہے۔ اس طرح جسمانی امراض کا علاج سنت مؤکدہ ہے اور روحانی امراض کا علاج فرض عین ہے۔ حالانکہ لوگ جسمانی امراض کے علاج کو لازمی اور ضروری سمجھتے ہیں، مگر روحانی علاج کرنے کی کوئی فکر نہیں کرتے۔ اہل اللہ کی صحبتوں کی برکات سے انسان ہزاروں گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی ایک اور مقام پر فرماتے ہیں کہ بدون صحبت شیخ کے اگر کوئی لاکھ تسبیح پڑھتا ہے کچھ نفع نہیں۔ حضرت خواجہ نے عرض کیا، حضرت خود ذکر اللہ میں صفت ہونی چاہیے کہ وہ خود کافی ہو جایا کرتا، صحبت شیخ کی کیوں قید ہے؟ تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ کام بنا دے گا تو ذکر اللہ ہی بنا دے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کی عادت یوں جاری ہے کہ بدون شیخ صحبت کے صرف ذکر کام بنانے کے لیے کافی نہیں،
اس لیے صحبت شیخ شرط ہے۔ جس طرح کاٹ جب کرے گی تلوار ہی کرے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ کسی کے قبضے میں ہو، ورنہ اکیلی تلوار کچھ نہیں کر سکتی۔ حضرت مولانا احتشام الحق تھانوی فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی فرماتے تھے کہ جس عالم نے کسی اللہ والے کی صحبت میں رہ کر اخلاق کو پاک و صاف نہیں کیا، وہ اپنے وقت کا مغرور و متکبر ہوگا، اور اس کے علم سے خلق خدا کو کوئی فائدہ نہ ہوگا، بسا اوقات اس سے نقصان ہی ہوگا۔ حضرت امام الاولیاء شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری فرماتے ہیں، رنگ ہے قرآن، رنگ فروش ہے علماء کرام، رنگ چڑھانے والے ہے صوفیاء اعظام۔